اما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت مسجد کی طرف جائے یا شام کے وقت جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر آنے اور جانے کی وجہ سے جنت کے اندر ایک مہمان نوازی کا کھانا تیار فرماتے ہیں، متفق علیہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ جس طرح وہ نماز کا اہتمام کرے، اسی طرح وہ اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صبح مسجد جائے، شام مسجد جائے، مطلب یہ کہ آنا جانا رہے اس کا، صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ پانچوں وقت وہ مسجد میں حاضری دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آنے جانے کے بدلے میں جتنی مرتبہ وہ مسجد میں حاضر ہوگا، ہر مرتبہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی کا کھانا تیار فرمائیں گے۔ ہم دنیا میں بھی جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو مہمان بن کے جاتے ہیں تو میزبان کے ذمہ حق ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ مہمانی کرے، مہمان نوازی کرے۔ تو ہم چونکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والا خالی لوٹ جائے؟ دنیا میں ایک غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی جائیں تو وہ مہمان نوازی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کے گھر میں حاضری ہو اور پھر محروم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں مرنے کے بعد ان کا وعدہ فرما رکھا ہے، دنیا میں نہیں۔ وجہ یہی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں اور یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ پردے تو آخرت میں اٹھیں گے، دنیا کی آنکھ بند ہوئی نہیں، آخرت کی آنکھ کھل گئی۔ نیکی فرمایا آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت وہیں، یہ انعامات کے وعدے وہیں۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تو پھر دنیا میں کون کافر ہوتا اور کون نافرمان ہوتا اگر ساری چیزیں دنیا میں نظر آنے لگ جائیں۔ یہی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، کون ہے جو ہماری بتائے ہوئے وعدوں پہ یقین کر لیتا ہے اور اس کے لیے دوڑ لگاتا ہے، اور کون وہ ہے جو دنیا کی ظاہر پرستی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتا، لیکن جس کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ یقین ہے وہ مانے گا اور ان پہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے گھر میں ہر دفعہ آنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مہمان نوازی، یعنی اللہ کے ذمے ایک تمہاری دعوت ہو گئی، جتنی مرتبہ آئے اتنی دعوتیں اللہ کے ذمے ہو گئیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت فرمائیں گے، تمہارے لیے خاص مہمانی کا کھانا تیار فرمائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، دنیا میں میزبان اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، غریب ہے تو وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا مہمان کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے ذرا کھلے ہاتھ والا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خرچہ کرے گا، کوئی اس سے زیادہ امیر ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خرچہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی وڈیرا چودھری ہے اس کے پاس چلے جائیں تو وہ اپنی شان کے مطابق اس سے بھی زیادہ رنگ برنگ کے کھانے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ پتہ بھی ہے مہمان نے اتنا نہیں کھا لینا، لیکن وہ اپنی شیان شان زیادہ سے زیادہ کھانے اور اچھے سے اچھا کھانا تیار کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مہمان کی دلجوئی ہو۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے، لیس کمثلہ شیء، ذات ایسی کہ جس جیسی کوئی مثل ہی نہیں ہے، جس جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے، لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے کبھی اس کی تعریف کا حق ادا نہ کر پائیں، ولا تخالطہ الظنون، عقل کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے کہ وہ ذات کیسی ہے۔ وہ اس ذات کی طرف سے جب میری اور آپ کی دعوت اور مہمان نوازی ہوگی تو وہ کس انداز کی ہوگی، دنیا میں رہتے ہوئے ہماری محدود عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا انسان تجھے پتہ ہی نہیں ہے ہم نے تیرے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ ایسے دنیا میں الجھتا پھرتا ہے، تیرا اصل گھر تو جنت میں ہے۔ مومن کا گھر دنیا میں نہیں، مومن کا گھر تو جنت میں ہے۔ یہ دنیا میں تو ایسے بھٹکتا پھر رہا ہے، یہ تو دنیا کا مسافر ہے، اصل اس کی منزل تو وہاں آخرت میں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اسی کی دوڑ لگانی چاہیے۔
تو فرمایا جب بھی مسجد میں آنا ہوا، 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، اپنی زندگی میں 60 دفعہ آیا، 100 مرتبہ آیا، فرمایا اتنی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں خاص طور پہ کھانا عطا فرمائیں گے۔ 5 نمازوں کا انعام پیچھے ذکر فرمایا، اپنی خاص زیارت نصیب فرمائیں گے، اپنی ملاقات نصیب فرمائیں گے، اور مسجد میں آنے کی برکت سے ساتھ دعوت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ اب مسجد میں آنا کتنا مشکل ہے، اور اس پہ ملنے والا انعام کتنا بڑا ہے۔ انعام کو دیکھیں تو یہ مشقت کچھ مشقت نہیں ہے، اس کے لیے تو جانیں تک بھی لوٹا دی جائیں تو بھی یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے کے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے تو بھی یہ سستا سودا ہے کہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اگر اسی کے نام پہ لگا دیں گے تو یہ بھی ہم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اسی کے سامنے جھکا دیں گے تو یہ بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس کی دی ہوئی پیشانی کو اسی کی توفیق سے اس کے سامنے جھکا دیا۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ مسجد میں آنا، آج ہم کم علمی میں کہہ دیتے ہیں مسجد میں جانے سے کیا ملتا ہے، اتنے سال ہو گئے آپ کو جاتے ہوئے، آپ کو کیا ملا؟ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ پردے آخرت کے اندر اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت کے گھر میں آنا فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، کتنی تنگی کی حالت میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ حاضری ہوئی تو سب سے پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا یہاں مسجد ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، خود پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے۔ فرمایا میں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لوں گا۔ یہ مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام ہیں، بیماری کی اتنی شدت ہے، چلا نہیں جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کا سہارا لے کر، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک مسجد کے ساتھ وفاداری ہے، اور آج ہم ہیں کہ مسجد میں جانے کو ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے بھی مسجد میں آنے کا ماحول بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ کتنی آبادی ہے اور مسجدیں کتنی ویران ہیں، تو یہ آپ میں خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انعام ذکر فرمایا کہ ایک مومن جتنی دفعہ مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی جگہ اس کو جنت میں خاص کھانے عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو ہر جنت کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ملیں گے، لیکن خاص اس کی ہوئی عبادت کے بدلے میں اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ کھانا اللہ رب العزت کی جانب سے مہیا کیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ ہی اپنی شان عطا فرمائیں گے، اور وہیں جا کے اس کی سمجھ آئے گی، دنیا میں اسے سوچا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے محض فضل و کرم کے ساتھ ہمیں بھی جنت کی یہ خاص نعمتیں اور اپنا خاص فضل اور اپنا خاص کرم عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قدر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہمیں اس مرتبہ مقام تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔